گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور آج وہ کلام لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں جو آپ کو بھی امید ہے بہت پسند ہوگا۔ دنیا بھر کے عاشقان رسول جب بھی اس کلام کو سنتے ہیں جھوم جھوم کر سنتے ہیں۔ جی ہاں، کلام کون سا ہے؟ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں۔ اب دو قسم کے نسخوں میں اس طرح کی بات ملتی ہے کہ اس شعر میں یا تو سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں یا سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ، اس شعر کے کیا شاندار معنی ہیں۔ سکھانا سے مراد تعلیم دینا، سیدھی راہ سے مراد صراط مستقیم، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ صادق و امین آقا ہیں جو سچی بات ہی بتاتے ہیں، اور آپ خود ایسے سچے ہیں کہ آپ کی جان کے دشمن بھی آپ کو صادق و امین کہا کرتے، اور آپ کے صادق و امین میں ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ آپ کے غلام صدیق اکبر ہوئے، تو جس کے غلام صدیق اکبر ہوں وہ آقا کیسے صادق و امین ہوں گے؟ اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ صراط مستقیم پر چلانے والے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، اے محبوب البتہ تو ضرور سیدھی راہ کی رہنمائی فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اسی تصور کے ساتھ نبی پاک کے غلام ہیں، اب پیارے آقا تو سچی بات سکھاتے ہیں، تو نبی پاک کا غلام سچ بات سے کیسے منہ پھیر سکتا ہے؟ آج اس شعر کو سننا بھی ہے اور ایک نیت بھی کرنی ہے کہ کبھی جھوٹ کے قریب نہیں جائیں گے، زندگی بھر سچ بولیں گے اور پیارے آقا کی سنت کو زندہ کریں گے۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی بیان کی ہے، آقا کی ادائے دستگیری بھی بیان کی ہے، کہاں کہاں کیسے کیسے نبی پاک اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی اس کلام میں ہے۔ سنتے جائیے اور جھومتے جائیے۔ اگلا شعر ہے، ڈوبی ناویں تراتے یہ ہیں، ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں۔ اچھا، ناؤ سے مراد یہاں کشتی ہے، اور ڈوبی یعنی ڈوبنے والی۔ اچھا، اسی طرح ہلتی نیو، اب اس سے کیا مراد ہے؟ نیو کہتے ہیں بنیاد کو، یعنی بنیادیں ہل جائیں کسی چیز کی، یقیناً وہ گرنے والی بن جاتی ہے، اور ترانا ڈوبنے سے بچانا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ ڈوبنے والی کشتی کو ترا دیتے ہیں، بلکہ اس کو پار بھی لگا دیتے ہیں، اور کمزور بنیادوں کو مضبوط فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اگلا شعر دو تین اشعار کو ساتھ مل کر سنیں گے تو اور لطف آئے گا۔ ٹوٹی آسیں بدھاتے یہ ہیں، چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں۔ اللہ اللہ۔ آس سے مراد امید ہے، بندھانا یعنی کام کر دینا، چھوٹی نبض یعنی مرنے کے قریب پہنچ جانا۔ اللہ غنی۔ اب اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جن کی امیدیں ٹوٹ چکی ہوں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی امید پوری کرنے کا سہارا بن جاتے ہیں۔ جس بیمار کے بچنے کی کوئی امید نہ ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن سے اس کو گویا نئی زندگی مل جاتی ہے۔ جس بے شمار واقعات احادیث میں موجود ہیں،
کہ میرے آقا نے کیسی کیسی ٹوٹی امیدیں بندھا دی، کیسے کیسے یوں سمجھیے کہ جن کی جانیں جا رہی تھی، نبضیں چھوٹ رہی تھی، آقا نے کہیں دم کر دیا، کہیں ہاتھ پھیر دیا، کہیں لہاب دہن عطا کیا اور گویا نئی زندگی عطا فرما دی۔ اور اگلا شعر اسی کنٹینیوٹی میں ہے، اسی تسلسل میں ہے کہ جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مصائب و آلام میں، غموں کی آگ میں جو جھلس جاتے ہیں، میرے آقا اور رحمت للعالمین ہیں، نگاہ رحمت فرما کر وہ آگ بجھا دیتے ہیں، اور رونے والی آنکھیں ہوں، غم زدہ آنکھیں ہوں، شفاعت کی خوشخبری سنائیں تو ان آنکھوں کو، رونے والی آنکھوں کو ہنسا دیتے ہیں۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ان اشعار کو سنیے اور نبی پاک کی کرم نوازی کو ذہن میں رکھیے، ان کے احسان اور شکر کے جذبات میں ڈوب کر یہ سب آپ نے اشعار سننے ہیں کہ ڈوبی ناویں تراتے یہ ہیں، ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں، ٹوٹی آسے بندھاتے یہ ہیں، چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں، جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں۔ ڈوبی ناویں تراتے یہ ہیں، ڈوبی ناویں تراتے یہ ہیں، ڈوبی ناویں تراتے یہ ہیں، ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں، ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں، ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں، ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں، ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں، ٹوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں، ٹوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں، جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں، جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں، جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اشعار ہیں، سنتے جائیے اور جھومتے جائیے۔ اب نبی پاک کی رسائی کا تذکرہ ہے۔ کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسرے دنا سے مراد کیا ہے؟ قرب کا محل، ثم دنا فتد اللہ کی طرف اشارہ ہے، اور رسائی سے مراد پہنچ کس کی ہے، اس مقام تک پہنچ کس کی ہے۔ کیا خوبصورت اشارہ ہے کہ قرآن مجید میں ثم دنا فتد اللہ کی شان بھی ہمارے آقا ہی کے لیے بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے محل تک صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی رسائی ہے، اور آپ بار بار جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں۔ ایک ہی بار جانا کمال تھا، مگر معراج کی شب جو کچھ ہوا، کئی بار ہم نے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے رہے کہ حضور پھر جائیے، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ آقا پھر جاتے ہیں، 45 کروا کے آتے ہیں، عرض کرتے حضور دوبارہ جائیے، 45 بھی زیادہ ہیں۔ آقا پھر جاتے ہیں، 40 کروا کر آتے ہیں، اور بالآخر یہ جانا آنا لگا رہتا ہے، اور 5 نمازیں ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک بار رب کی بارگاہ میں جانا بڑی بات ہے، مگر آقا کی رسائی کیسی ہے کہ کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ اگلا شعر سنیے، شافع نافع رافع دافع، کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں۔ اب ذرا غور سے اس شعر کا مطلب سمجھیے گا کہ شافع سے مراد شفاعت کرنے والا، نافع سے مراد نفع دینے والا، رافع سے مراد بلندی والا، دافع سے مراد دور کرنے والا۔ اللہ غنی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے بھی ہیں، مخلوق خدا کو نفع پہنچانے والے بھی ہیں، بلندیوں والے بھی ہیں، اور مصائب و آلام سے خلق خدا کو بچانے والے بھی ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسی کیسی رحمتیں لے کر
ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر خوبصورت ترین شعر فرماتے ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں. اللہ اکبر. یہاں فیض جلیل یعنی جلیل کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے. خلیل سے مراد پیارا یعنی حضرت ابراہیم کی طرف اشارہ ہے. اور شاندار بات فرما رہے ہیں کہ اگر آپ فیض رسانی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو ذرا ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھ لیجئے کہ اللہ کے فیض سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی جو نمرود کی آگ تھی وہ ان پر گلزار ہو گئی, آگ میں باغ بن گیا. یاد رہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری کا نہ چلنا, حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنا, نوح علیہ السلام کا طوفان سے بچنا, یہ سب نور مصطفیٰ کی برکت سے تھا. کیا بات لکھی, فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں. اب ذرا یہ تینوں اشعار ہم نثر میں سنتے ہیں اور پھر طرز میں سنتے ہیں. کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی. کسر دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, شافے نافے رافے دافے کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں. فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں. سبحان اللہ. قصر دنا تک کس کی رسائی, قصر دنا تک کس کی رسائی, قصر دنا تک کس کی رسائی. جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. شافع نافع رافع دافع, شافع نافع رافع دافع, شافع نافع رافع دافع. کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں, کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں. فیض جلیل خلیل سے پوچھو, فیض جلیل خلیل سے پوچھو, فیض جلیل خلیل سے پوچھو. آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں, آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں, آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں. سبحان اللہ. کیا خوبصورت اشعار ہیں, گویا موتی پروئے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. سبحان اللہ. اچھا اب یہاں بخشش سے مراد مغفرت ہے اور صدقہ یعنی واسطہ طفیل. اچھا دلاتے یہ ہیں یعنی لے کر دیتے ہیں. اللہ غنی. کیا خوبصورت اس شعر کا مطلب بنتا ہے. بخشش خدا کی ہے مگر صدقہ جو ہے وہ مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے. اللہ دیتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام تقسیم فرماتے ہیں. پیارے آقا نے فرمایا نا واللہ یعطی وانا قاسم, اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. اسی طرح کے اشعار آگے بھی آئیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہیں. یعنی نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سارے جہانوں کے خزانوں کی چابیاں اپنے محبوب کے ہاتھ میں عطا کر دیں, اس لیے آپ ہر شے کے مالک و مختار ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ لکھا نا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور پھر کیا شاندار بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں انا اعطینا کل کوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. اب یہاں قرآن پاک کی آیت کا کیا شاندار استعمال کیا ہے. اس آیت کا معنی کیا ہے؟ انا اعطینا کل کوثر, بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا.
تو اب اس شعر کا مطلب کیا بنا کہ اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی بے حد و حساب کمالات، معجزات اور خوبیاں عطا فرمائیں۔ ہر بھلائی اور نعمت کی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، تو اللہ غنی۔ اب کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت کا بیان ہو سکتا ہے؟ آپ ساری کثرت کو پا لیتے ہیں۔ اب ان 3 اشعار کو سنیے اور میرے آقا کے مرتبے کو سمجھیے، اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے۔ اس کی بخشش ان کا صدقہ، اس کی بخشش ان کا صدقہ، اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے، انا اعطینا الکوثر، انا اعطینا الکوثر، انا اعطینا الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، ساری کثرت پاتے یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شاندار وصف اور پیارے انداز میں بیان ہو رہا ہے۔ حدیث پاک کی طرف بھی اشارہ ہے، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شاندار انداز میں پہلے ہم نے شعر سنا کہ قرآن پاک کی پوری آیت کو اپنے شعر میں اعلیٰ حضرت لے آئے، اور اب حدیث پاک کو۔ سبحان اللہ، حدیث پاک ہے واللہ یعطی وانا قاسم اللہ غنی۔ اس کی ذرا معنی سمجھیے گا کہ یعطی سے مراد یہ ہے دینے والا، اور قاسم سے مراد ہے بانٹنے والا۔ رب ہے معطی، عطا کرنے والا ہے، اور یہ ہے قاسم، یعنی میرے آقا کی کنیت بھی ابو القاسم رہی، اور میرے آقا بانٹنے والے بھی ہیں، اور رزق اس کا ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مگر بانٹنے والے یہ ہیں، کھلانے والے یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازیاں کیسی ہیں اس امت پر، کہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں، گناہ کر کر کے، خطائیں کر کر کے اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جو اپنے گناہ گار امتیوں کے لیے دعائیں کر کر کے دنیا میں بھی جب تشریف لائے تو ہمیں یاد رکھا۔ آج قبر انور میں بھی ہمارے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، اور کل میدان محشر میں بھی ہم گناہ گاروں کے لیے آنسو بھی بہائیں گے، سجدہ بھی کریں گے، دعائیں بھی کریں گے، سلم سلم کی صدائیں بھی بلند ہوں گی۔ تو یہ کیسے آقا ہیں کہ ہم اپنی بنی تو خود بگاڑ دیتے ہیں، مگر آقا بنا دیتے ہیں، آقا بنانے والے ہیں۔ اور اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں۔ آج دنیا میں بھی کئی دشمن ہیں، شیطان کے چیلے بھی ہیں جو ایمان کے در پہ ہیں، اور آخرت میں بھی شیطان بربادی کی کوشش کرے گا۔ بچانے والی ذات اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب ہیں جو اس امت کے خیر خواہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے قصیدے میں لکھا نا، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ آقا آپ کے سوا کون ہے جو ہماری مصیبتوں اور غموں میں مدد فرمائے؟
تو اعلیٰ حضرت نے 3 اشعار میں گویا ہمیں میسج بھی دیا ہے، پیارے آقا کے مرتبے کو بھی بیان کیا ہے. غور سے سنیے. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں. لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہیں. رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم. رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے. کون بنائے بناتے یہ ہے، کون بنائے بناتے یہ ہے. لاکھوں بلائے کروڑوں دشمن، لاکھوں بلائے کروڑوں دشمن، لاکھ بلائے کروڑوں دشمن. کون بچائے بچاتے یہ ہے، کون بچائے بچاتے یہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت نے دنیا کی پریشانیوں میں بچانے والے کون ہیں یہ بھی بتایا، ہمیں رزق اللہ کی عطا سے دینے والے کھلانے والے کون ہیں یہ بھی بتایا. اب اعلیٰ حضرت آخرت کی یاد دلا رہے ہیں، موت کے وقت آقا کیسے کام آتے ہیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں نزع روح میں آسانی دیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں. نزع روح، نزع سے مراد جہاں کنی، موت کا وقت. اب میرے آقا وہ ہیں کہ پیارے آقا آخری وقت جب ہوتا ہے، سکرات کا عالم ہوتا ہے، زندگی کی آخری منزل میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہوتا ہے، مگر نبی پاک اپنے امتیوں پہ کیسے مہربان ہیں کہ وہاں کلمہ شریف پڑھنے کا اشارہ فرماتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کے سچے غلاموں کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. شاعر لکھتے ہیں نا اسی آخری وقت کے بارے میں کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں کہ جب قبر میں پہنچ جاتے ہیں بڑی گھبراہٹ ہوگی، اندھیرا ہوگا، مگر آقا کیسے ہیں؟ مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. مرقد کہتے ہیں قبر کو. اب یہاں بھی وہی بات ہے کہ پیارے آقا جب اپنا جلوہ دکھائیں گے، سچے غلام جب نبی پاک کی عشق میں زندگی گزاری ہوگی اور پیارے آقا کا جب جلوہ دیکھ لیں گے تو میٹھی نیند سو جائیں گے. اور ہاں احادیث میں روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے جن سے رب راضی ہوگا، جب وہ قبر میں جائیں گے تو انہیں یہ آواز دی جائے گی نم کا نومت العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے، مرقد میں بندوں کو تھپک کے میرے آقا کی کرم نوازی سے وہ میٹھی نیند قیامت تک کے لیے سو جائیں گے. اور پھر آگے چلیے، اب قیامت کا دن آ گیا. نزا کی بات ہو گئی، قبر کی بات ہو گئی، قیامت کا دن جب نفسا نفسی کا دور ہوگا. ہاں یہ محبت کرنے والی ماں بھی جواب نہیں دے گی، بیٹے اب ماں کو جواب نہیں دے گا. وہاں کون کام آئے گا؟ اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، یعنی اپنے قریب بلائیں گے. اکلوتے سے مراد ایک اکیلا بیٹا ہوگا، اور آ کہہ کر یعنی ادھر آ جا میرے امتی. یہ محبت بھری صدائیں لگانے والا کون ہوگا؟ کیونکہ میرے نبی کے لب پر قیامت کے دن انا لہا ہوگا. مولانا حسن رضا خان صاحب سمجھاتے ہیں نا کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. باپ کتنی محبت کرتا ہے، قیامت کے دن باپ بیٹے سے دور ہوگا، بیٹا باپ سے دور ہوگا، مگر ایک ہستی ہے کہ جو
وہاں بھی مہربان ہوگی. اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے. لطف سے مراد مہربانی شفقت. باپ بیٹے سے بھاگ جائے گا مگر یہ آقا وہاں بھی شفقت فرما رہے ہوں گے. اعلیٰ حضرت نے ایک اور شعر میں بات سمجھائی نا. اللہ کرے کہ نبی پاک کی سچی غلامی اور سچی محبت نصیب ہو جائے کہ جو ماں باپ بھی جہاں کام نہ آئیں گے وہاں ہمارے آقا کام آئیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. یعنی وہاں کوئی کسی کا حامی نہیں ہوگا. اور یہ بات قرآن نے واضح اعلان کر دی ہے. آج بڑی محبتیں کرنے والے ہمارے ساتھ ہیں. قیامت کے دن ہم ہوں گے, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ہمارے اعمال ہوں گے. اور اگر آقا راضی ہو گئے, نبی پاک نے اپنے دامن میں چھپا لیا تو ہی بیڑا پار ہوگا. اب ان اشعار کو سنیے. نزع روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں. مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. نزع روح میں آسانی دے, نزع روح میں آسانی دے, نزع روح میں آسانی دے. کلمہ یاد دلاتے یہ ہے, کلمہ یاد دلاتے یہ ہے. مرقد میں بندوں کو تھپک کر, مرقد میں بندوں کو تھپک کر, مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہے, میٹھی نیند سلاتے یہ ہے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے. آ آ کہہ کر بلاتے یہ ہے, آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے. لطف وہاں فرماتے یہ ہے, لطف وہاں فرماتے یہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب قیامت کے دن میرے آقا نے ایک عظیم الشان سجدہ کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں. مگر اس سجدے سے امت کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں. اللہ اللہ, خود سے مراد آپ, گر کر یعنی سجدے میں جا کر. کیا شاندار بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھی کہ ہمارے آقا رحمت للعالمین جب سر حشر اپنی امت کا حال زار دیکھیں گے تو سجدے میں سر رکھ دیں گے. مگر وہ سر رکھنا سجدے میں کیا ہوگا کہ گویا گرتی امت کو اٹھا لیں گے, گرتی امت کو دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے. اللہ غنی. اور پھر آگے فرمایا اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں. اب میدان محشر میں اسکیل یعنی میزان عمل لگایا جائے گا اور پلے ہلکے ہوں گے ہم گناہگاروں کے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میزان عمل پر قدم رنجا فرمائیں گے تو اپنے بھروسے سے اپنی کرم نوازی سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری فرما دیں گے. آقا کی کرم نوازی ہوگی تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا.
اور سبحان اللہ اب حوض کوثر پر جب پیاسے جائیں گے تو پیارے آقا کیا کریں گے؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ حوض کوثر کا کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ یاد رہے گرمی شدید ہوگی، زبانیں باہر آئی ہوئی ہوگی پیاس سے۔ آج دنیا میں جب گرمی لگتی ہے تو بار بار پانی پینے کو جی چاہتا ہے، پھر بھی پیاس نہیں بجھتی، مگر حوض کوثر وہ شاندار شربت ہے، وہ شاندار پانی ہے کہ جس نے ایک بار پیا پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ شربتن ہنی اتم مریآ لا نظمع بعدہ ابدا۔ حدیث پاک میں اس خوبصورت اور شاندار شربت کی بات کی گئی ہے کہ جس نے ایک بار پیا پھر کبھی پیاس نہ لگے گی۔ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں اسی حوض کوثر کے جام کی کیا شاندار التجا پیش کی ہے کہ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بھی بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو تو کیا معمولات ہوں گے نبی پاک کے محشر کے دن۔ ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے، آقا کی ان کرم نوازیوں کو مد نظر رکھیے، اس کے تصورات میں گم ہو کر سنیے کہ خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ خود سجدے میں گر کر اپنے، خود سجدے میں گر کر اپنے، خود سجدے میں گر کر اپنے گرتی امت اٹھاتے یہ ہے، گرتی امت اٹھاتے یہ ہے، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا، اپنے بھرم سے ہم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے، پلہ بھاری بناتے یہ ہے۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ محشر کے دن ایک اور زبردست امتحان ہونا ہے، اور وہ امتحان ہے پل صراط کا۔ وہ پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، مگر میرے آقا اس وقت بھی اپنے گناہگار امتیوں کی کس قدر فکر میں ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ اللہ اللہ، سلم سلم یعنی سلامتی سے، سلامت رکھ امت کے پل صراط سے گزرتے وقت۔ نبی پاک پل صراط کے کنارے رب سلم امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ڈھارس سے یعنی تسلی دلا کر، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، نبی پاک محشر کے دن بھی پل صراط کے کنارے اپنی گناہگار امت کے لیے صدائیں لگا رہے ہوں گے، اور انہی صداؤں پر اطمینان اور یقین کامل دیکھیے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا کہ لوگ پل صراط سے کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، ڈرتے ہوئے، چیختے ہوئے، کانپتے ہوئے گزریں گے، مگر رضا تمہیں ڈرتے ہوئے نہیں گزرنا، بلکہ جو عاشق رسول ہیں انہوں نے جھوم کر وجد کرتے ہوئے گزرنا ہے۔ ایک اور شعر میں لکھتے ہیں نا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ ایسا گزر ہو جائے
کہ جبریل امین اگر امتیوں کے لیے پر بھی بچھائیں تو ان کے پر کو بھی پتہ نہ چلے، ہم اتنی آسانی سے گزر جائیں، کیونکہ آقا رب سلم کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے۔ اور اگلے شعر میں کیا شاندار حدیث کی طرف اشارہ ہے، جس کو کوئی نہ کھلوا سکا وہ زنجیر ہلاتے یہ ہیں۔ اللہ غنی، یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ہی سب سے پہلے جنت کی زنجیر ہلاؤں گا، یعنی جنت کا دروازہ کھلواؤں گا، یعنی پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگا جو جنت کے دروازے کی زنجیر کو ہلائیں گے اور جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ تو آقا وہ ہیں جو جنت پہ سب سے پہلے داخل بھی ہوں گے، اپنی امت کو داخل فرمائیں گے۔ تو میرے آقا کو یہ اعزاز بھی ملا، اور مقطع میں کیا خوب لکھتے ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مژدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ یعنی مژدہ سے مراد خوشخبری، اور رضا سے مراد یعنی اعلیٰ حضرت نے یہاں اپنا نام بھی ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مقطع میں کیا لکھتے ہیں کہ اے میرے آقا، اپنے اس غلام احمد رضا کو بھی اپنی پیاری اور میٹھی زبان سے یہ مژدہ جانفزا سنا دیجئے، یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ خوش ہو جا، غم نہ کر، تو ہمارا ہی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ تو بہرحال نبی پاک کی شان شاندار انداز میں بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت التجا کی ہے کہ یا رسول اللہ، اپنے رضا کو بھی خوشخبری سنا دیجئے، مژدہ جاں فضا سنا دیجئے کہ تو میرا سچا غلام ہے۔ سبحان اللہ، آئیے نشار کو سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، جس کو کوئی نہ کھلوا سکتا وہ زنجیر ہلاتے یہ ہیں۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مژدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل سے پار چلاتے یہ ہیں، جس کو کوئی نہ کھلوا سکتا، جس کو نہ کوئی کھلوا سکتا، جس کو نہ کوئی کھلوا سکتا، وہ زنجیر ہلاتے یہ ہے، وہ زنجیر ہلاتے یہ ہے۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مژدہ رضا کا سناتے یہ ہے، مژدہ رضا کا سناتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت کلام، خوبصورت میسج۔ اللہ کرے کہ اعلیٰ حضرت کے ان خوبصورت پیغاموں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کلام میں جا بجا نبی پاک کی شان کو بیان کیا گیا، ان کے احسانات کا تذکرہ کیا گیا کہ اے کاش اپنی زندگی میں ہم ان کے احسانوں کو یاد کرتے رہیں اور ان کی نافرمانی سے بچیں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، کیونکہ قیامت کے دن بلکہ برتے وقت نہیں دنیا میں بھی انہوں نے ہی کام آنا ہے۔ تو کیوں نہ ان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا جائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات
رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔